آج کا ہمارا پروگرام ہے میر عبدالرحمن زہری صاحب سے، اور میر عبدالرحمن زہری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ضلع خضدار نہ بلکہ بلوچستان بھر کے لوگ میر عبدالرحمن زہری سے واقف ہیں۔ آج ہم مختلف سوالات کے ان سے جوابات جان لیں گے۔ میر صاحب، آپ کی ٹائم کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ اس وقت خضدار کی سیاست کو، بلوچستان کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو خضدار کا سیاست ہے، خضدار ایک ایسا ضلع ہے اور جالاوان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ خضدار سے سیاسی حوالے سے تمام جو یہاں سے وہ لیڈر پیدا ہو گئے جو فوت بھی ہو گئے ہیں، جن کا ایک تاریخ ہے، ایک حیثیت ہے، جیسے میر غوث بخش بیزنجب، سردار دودا خان مرحوم، سردار عطا اللہ خان، سردار محمد عارف محمد سنی اور ساسولی قبیلے کے جو سردار ہیں۔ یہ خضدار ایک قبائلی اور سیاسی حوالے سے ایک ہیڈ کوارٹر ہے اور سینٹر ہے۔ اس کا اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ایک جنکشن پوائنٹ ہے۔ اس ادھر سے مختلف روڈز نکلتے ہیں، مکران کے لیے بھی، ادھر سے کراچی کے لیے بھی، سندھ کے لیے بھی، تو اس کا بہت بڑا اہمیت ہے۔ سیاسی حوالے سے بھی اس کا اہمیت ہے اور ترقیاتی حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو اس کا بہت بڑا حیثیت ہے۔ بلوچستان کا جو میں سمجھتا ہوں جو حیثیت خضدار کو حاصل ہے، شاید کسی اور ڈویژن کو یا ہیڈ کوارٹر ڈسٹرکٹ کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ آپ کو سیاست میں آنے کا کیسے شوق ہوا؟ میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت جو بی ایس او بنا، تو بی ایس او کے حوالے سے ہم لوگ سارے اسٹوڈنٹس شروع سے ہی بی ایس او کی پیداوار ہیں۔ بی ایس او ایک نظریاتی اور ایک تنظیم ہے اور تھا، اس لیے اب تو خیر بی ایس او کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ پہلے بی ایس او ایک بی ایس او تھا، وہ اپنے قوم کے اور اپنے غریبوں کے لیے استحصالی قوتوں کے خلاف، نوابی اور سرداری کے خلاف، جاگیرداروں کے خلاف ایک سوچ تھا بی ایس او کا، اور اپنے عوام کے حوالے سے بی ایس او یہ چاہتا تھا، یہ اصول تھا کہ ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے ہم آگے جائیں اور اپنے حقوق حاصل کریں اور صحیح زندگی گزارنے کے لیے اپنے غریب عوام کے لیے جدوجہد کریں۔ آپ نے کتنی پارٹیاں ابھی تک بدل چکے ہیں؟ پیپلز پارٹی، نون لیگ، دوسری پارٹیوں میں آپ تھے؟ جب بی ایس او سے ہم لوگ فارغ ہو گئے اس وقت تو نیب تھا، نیب پہ پابندی جب لگ گیا اس کے بعد پھر ولی خان اے این پی بنایا تھا۔ اے این پی میں ہم لوگ تھے، میں اے این پی کا صوبائی سینئر نائب صدر بھی رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر جب میر غوث بخش بیزنجب نے پارٹی بنایا پی این پی، تو پی این پی میں ہم لوگ تھے۔ اس کے بعد پی این پی کا اور بی این ایم کا ایک انضمام ہوا، تو انضمام کے حوالے سے اس وقت بی این پی نہیں تھا، اس وقت یہ تھا کہ بی این ایم تھا، بی این ایم وائی این ایم اس طرح کا پارٹی تھا۔ تو جب یہ انضمام ہو گیا سردار عطا اللہ خان وینگل کے موجودگی میں، ادھر سے نواب ثناء اللہ خان زہری تھا پی این پی کا صدر، امیر حاصل خان بیزنجب تھا، تو یہ سارا مل کر ایک سوچ تھا کہ بھائی ہم لوگ متحد ہو جائیں اور متحد ہو کے ہی اپنے حقوق حاصل کر سکیں گے، اور بلوچستان کے حوالے سے ایک اچھا کم از کم پارٹی بن جائے گا، اور یہ پارٹی اقتدار میں بھی آئے گا، اور اقتدار میں رہتے ہوئے ہم اپنے قومی وسائل کا بھی حق لے سکتے ہیں اور اپنے جو لوگوں کے لیے خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بی این پی میں تھا۔ جب بی این پی اختلاف کا شکار ہو گیا تو اس کے بعد بی این پی عوامی بھی بن گیا اور بی این پی مینگل گروپ، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو پھر میں اور میرے کچھ ساتھی ہم لوگ گئے بی این پی عوامی میں۔ بی این پی عوامی ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، اس وقت میر اسرار اللہ بی این پی عوامی کا صدر تھا، اور کچھ ہمارے ساتھی جو تھے، میر اظہر خان تھا، سردار اسلم بیزنجب تھا، نواب ثناء اللہ خان، تو وہ نیوٹرل رہے۔ اس کے بعد جب ایک پارٹی بن گیا تو وہ پارٹی نیشنل پارٹی کی شکل اختیار کر گیا، تو پھر ہم لوگ نیشنل پارٹی بنایا۔ نیشنل پارٹی میں بھی میں تھا، تو نیشنل پارٹی کے ضلعی صدر بھی رہا ہوں۔ جب نیشنل پارٹی سے پھر اختلافات پیدا ہو گئے، اس کے بعد ہم لوگ مسلم لیگ میں گئے۔ مسلم لیگ کا میں ضلعی صدر بھی رہا ہوں، صوبائی سینئر نائب صدر بھی رہا ہوں۔ پھر اختلاف ہو گیا اس کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو اب ہم لوگ پیپلز پارٹی میں ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کے کتنے پرانے تعلقات ہیں؟ نواب ثناء اللہ خان زہری سے میرے وہ تعلقات اس وقت وہ بالکل چھوٹا تھا، تقریباً 17-18 سال کے ایج میں تھا، اس وقت سے لے کر آج تک میرے اس کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، وہ میرا بڑا بھی ہے۔ تو جب نواب صاحب کسی پارٹی میں ہوتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بلوچستان میں اس وقت مقبولیت کس پارٹی کو ہے؟ آپ کو تو پتہ ہوگا۔ اس وقت بلوچستان میں پیپلز پارٹی ابھی عروج پہ جا رہا ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی نواب ثناء اللہ خان زہری شامل ہو گیا، ایک ایسے شخصیت، ایک قداور شخصیت ہے، اور پیپلز پارٹی ایک قومی پارٹی ہے۔ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی کا حکومت رہا ہے بلوچستان میں، لوگوں کے لیے کافی خدمت کیا ہے۔ پہلے کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں بلوچستان میں کہ بلوچستان میں ایک پارٹی کا ہولڈ کسی کا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا اس وقت عروج ہے۔ جو محنت ہے، جو جدوجہد ہے، شہید بے نظیر کا بیٹا ہے بلاول بھٹو صاحب، ایک نوجوان پاکستان کے لیے وہ ایک محنت کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی محنت جدوجہد ہے، یہ جدوجہد بلوچستان میں بھی رنگ لائے گا۔ کوئی آپ کی زندگی کی ایسی خواہش ہو جو ابھی تک پوری نہیں ہو گئی؟
देखिए जी, ख्वाहिशात तो बहुत होते हैं, हर एक का ख्वाहिश है कि मैं ये बनूं, मैं आगे जाऊं, मैं MPA बनूं, लेकिन मेरा ख्वाहिश ये है मैं आवाम की खिदमत करूं। अगर ज़िंदगी में आपको किसी लीडर से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलेंगे? मुलाकात मेरा काफ़ी हो गया है। इससे पहले मेरा मुलाकात तो बलूचिस्तान के जो लीडर हैं उनसे सबसे मेरा मुलाकात हुआ है, और शायद इससे हट के मुशर्रफ के दौर में भी मेरा मुलाकात मुशर्रफ से भी हुआ है, मुख्तलिफ लीडरों से हुआ है। अभी भी मैं तो ये चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के मफाद के लिए जो भी सियासी लीडर होगा, मेरा कोशिश होगा कि उससे मुलाकात करूँ। आखिर में ज़िला खुजदार बलूचिस्तान की आवाम के लिए कोई पैगाम? मेरा पैगाम ये है बलूचिस्तान के लिए, अब बलूचिस्तान के लिए जब तक एक मौक़िफ़, एक सोच मिलकर अगर नहीं बनाया जाएगा तो मैं ये समझूंगा कि बलूचिस्तान के वारिस, अगर हर एक अपने को बलूचिस्तान का वारिस कहता रहेगा, अमली किरदार नहीं होगा, तो बलूचिस्तान के मसाइल भी हल नहीं होंगे और बलूचिस्तान का वारिस भी कोई नहीं बन सकता। जब तक आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा नहीं होगा और अपने हना का मसला छोड़ के एक टेबल पे आके नहीं बैठेंगे, उस वक्त नहीं होगा। मेरा यही उनके लिए पैगाम भी है, ख्वाहिश भी है कि अपने इख्तिलाफात को भुलाकर सिर्फ बलूचिस्तान और बलूच कौम के मफाद के लिए बैठ के एक टेबल पे एक अपना ऐसा मौक़िफ़ बनाएं कि जिससे कि बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाएं। खुजदार के लिए मेरा यही पैगाम है कि इसमें खुदारा हना का मसला न बनाएं और बैठ के तमाम चीज़ों को हम लोग हल कर लें। अगर इस पर नहीं करेंगे तो हमारे मसाइल में पंजाब के और सिंध के बाकी मसाइलों में बहुत फ़र्क है, हमारे लोगों में और उनमें बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो अगर अब असम्बली में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, गाली गलोच करते हैं, बेइज्जत करते हैं, बाहर बैठ के वो फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं। अगर हमारे हालात इस तरह हो जाए खुदा न ख्वास्ता, तो हमें गोली के अलावा, कत्ल गारत के अलावा और कुछ नहीं है। तो कत्ल गारत से बचने के लिए हमें मुत्तफ़िक होना चाहिए और हमें अपने इख्तिलाफात बुला के एक प्लेटफार्म पर बैठना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती हमें वक्त दिया। तो नाजरीन, ये थे मीर अब्दुर्रहमान अंसारी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।